اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والا ایک آسان ترین عمل ہے اذان دینا اور جواب اذان دینا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے اذان دینا تو ہے، جواب اذان کیا ہے؟ تو آئیے تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے لوگوں کی تعداد کے برابر مؤذن کے لیے بخشش لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی جتنے لوگ اذان سنتے ہیں اس حساب سے جو بھی اللہ رب کریم کا پیمانہ ہے مؤذن کے لیے بخشش لکھی جاتی ہے۔ مؤذن کی آواز کو سننے والی ہر ہوش کو ترچیز اس کی تصدیق کرتی ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ان سب کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں اس مؤذن کی آواز پہنچی اور لوگوں نے نماز ادا کی تو جتنے لوگ اکٹھے ہوئے سب کی نماز کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ مؤذن کا نیکیوں کا اکاؤنٹ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت مؤذنوں کی گردنیں بلند ہوں گی، اونچی ہوں گی، اونچی گردن والے ہوں گے، پہچانے جائیں گے مؤذن ہیں۔ اعزاز ہے نا، یہ بھی پہچان ہے، افتخار ہے ان کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ اذان نہیں دے سکتے، خواتین مساجد میں اذان نہیں دے سکتی اور محروم رہتی ہیں، پھر بعض لوگوں کی آواز بلند نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ بچوں کو اذان دینا سکھائیں، کبھی کبھار مساجد میں ان کے لیے موقع حاصل کریں کہ وہ اذان دے سکیں۔ پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دعوتیں ہوتی ہیں گھروں میں تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں اذان دے لیں، کبھی کبھی یہ شرف حاصل کیا کریں، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے سب کو ایسے مواقع میسر نہیں آتے، پھر خاص طور پر میں خواتین کی بات کروں گی کہ وہ رہ جاتی ہیں اس سعادت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کیونکہ صحابہ کو سب سے زیادہ یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم کسی اجر میں پیچھے نہ رہ جائیں، تو یہ سوال کیا گیا کہ ہم کیا کریں، تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ آئیے سنتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص کی زبان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی وہی فضیلت پانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بھی اسی طرح کہیے جس طرح وہ مؤذن کہتے ہیں، پھر جب جواب سے فارغ ہو جائیں گے تو جو بھی آپ مانگیں گے ملے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ایک تو وہ سارے اعزاز ملیں گے، عنایتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی جو مؤذن کے لیے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، جتنے لوگ نماز کے لیے آئے اس کے برابر ثواب لکھا گیا اور اس کے لیے بخشش کی گئی، اور روز قیامت وہ ایک افتخار رکھتے ہوں گے دوسروں کے مابین، تو یہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور عنایت کیا ہوئی کہ اذان کا جواب دینے کے بعد جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان کا جواب دو تو پھر میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، تو میں روز قیامت تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو شفاعت بھی تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان کے بعد کی دعا اور اقامت اور تکبیر کے درمیان کی دعا ضائع نہیں جاتی، کہ اذان کہی گئی، اس کا جواب دیا، اس کے بعد آپ نے دعا کی تو وہ رائے گا نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اقامت کے بعد جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، آپ نماز کے لیے اذان کے بعد آپ اقامت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، تو اس دوران اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دو الگ الگ چیزیں، تو اہم دعائیں ایسے اوقات میں مانگا کریں۔ اب جواب کا طریقہ کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو سننے والا کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مؤذن کہے حی علی الفلاح تو سننے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مؤذن کہے اللہ اکبر سننے والا کہے اللہ اکبر۔ مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا کہے لا الہ الا اللہ۔ جو شخص یہ سارے کلمات دل سے کہے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دل سے کہے گا، دل سے مراد سوچ سمجھ کر، سن کر، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ کہے گا تو
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ تو یہ اسی کے متعلق الفاظ ہیں، اس کا طریقہ میں تفصیلاً بھی آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بار بار اذانیں ہوتی ہیں تو کیا ساری اذانوں کا جواب دیں؟ نہیں جی، آپ ایک اذان کا جواب دیں گے تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ظاہر مساجد نے اپنا ٹائم فکس کیا ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق اذانیں دیتی ہیں۔ کسی ایک اذان کا جواب آپ نے دے دیا، آپ کا شرف مکمل ہو گیا۔ اور نماز اذان کے بعد خصوصی دعائیں کیا کریں، وسیلہ کی دعا بھی پڑھیں، اور بھی جو دعائیں آپ کو بہت اہم لگیں، جو حاجتیں بہت اہم لگیں، وہ اذان کا جواب دینے کے بعد دعا مانگا کریں۔ اور اذان کے بعد جب آپ مسجد میں اگر جاتے ہیں تو اقامت سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، ضرور دعائیں مانگیں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ جو دل سے ان کلمات کو کہے گا اور اذان کا جواب دے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ مؤذن بھی جنتی ہوں گے، جواب اذان دینے والے بھی جنتی ہوں گے۔ آسان طریقے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز ادا کرنی پڑے گی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اذان جواب دے دینے سے آپ چھوٹ جائیں گے، فرائض کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، یہ تو بلندی درجات کے طریقے ہیں، مزید یقینی بنانے کے طریقے ہیں۔ تو اذان کے بعد نیک عمل کی اور فرائض کی ادائیگی کی توفیق مانگا کریں۔ اللہ رب کریم ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے اور نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔